توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے دی تجھ کو کوثر، بے شک ہم نے دی تجھ کو کوثر۔ فصلی لربک، تو نماز پر اپنے رب کے آگے۔ فصلی لربک، تو نماز پر اپنے رب کے آگے۔ وانحر، اور قربانی کر۔ وانحر، اور قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو دشمن ہے تیرا، بے شک جو دشمن ہے تیرا، وہی رہ گیا پیچھا کٹا، یعنی دم بریدا، وہی رہ گیا پیچھا کٹا۔ یہ اس سورہ شریفہ کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا رامپورہ مسجد ہاجرہ، جس میں یہ 4 روزہ خانقاہی جو نظام ہے، جس کی آج سے ابتدا ہو رہی ہے، یہ پہلی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی مدد شامل حال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ یہ 4 روزہ قیام کو ہم سب کے لیے آسان بھی فرمائے، اور اللہ اس کو قبول بھی فرمائے۔ یہ سورہ شریفہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا تذکرہ کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مسلم، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوری روایت منقول ہے۔ ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اچانک ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اثرات ہونے لگے جیسے آپ کو نیند آ رہی ہے، اور تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ وحی کا نزول ہوا، وحی نازل ہوئی۔ ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، آپ صاحب نے اپنا سر ہنستے ہوئے اٹھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہنستے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنے کا سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ ابھی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آپ پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، غشی کی کیفیت تھی،
اور جب آپ سر مبارک اٹھا رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، ہنسنے کی وجہ کیا؟ ہنسنے کی بھی ایک بات کہہ دوں، ہنسنے سے مراد ہے ہلکا سا تبسم، یعنی جس میں ہونٹ کھلے اور دانت نظر آئے، وہ ہنسنا نہیں جو ہم مسجدوں میں ہنستے ہیں، کھل کھلا کر ہنسنا کہ جس سے آواز نکل جائے، اڑوس پڑوس میں یا آس پاس میں کوئی دیکھا ہو تو وہ بھی ہنسا، ہمارا ہنسنا سننے لگے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں ایسا ہنسنا جس میں آواز ہو، جس کو کھل کھلا کر کہتے ہیں کہ آدمی اپنی آواز کو کنٹرول کرنا چاہے تو کنٹرول نہ کر سکے، اس کے قابو سے باہر ہو جائے، کہتے ہیں ایسا ہنسنا، اس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے یہاں باقاعدہ ہنسانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ ہنسے اور ایسا ہنسایا جائے کہ مسجد کا بھی خیال نہیں رہتا۔ حالانکہ آپ پوری سیرت کا مطالعہ کریں، الحمدللہ سیرت کی کتابوں اور مطالعوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں رونے کی مجلس تو قائم ہوئی ہے، لیکن ہنسنے ہنسانے کی مجلسیں نہیں ہیں۔ ہنسنا ہنسانا، اس سے انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ ہمیشہ جب انسان روتا ہے یا دل نرم ہوتا ہے تو آخرت کا خیال بڑھتا ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہنسنے کا لفظ ہے اس پر میں نے تھوڑی تشریح کر دی، کوئی یوں نہ سمجھے کہ دیکھو ہنسنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ ہنسنا اس سے مراد ہے ہونٹ کھلے، دانت نظر آئے، اتنا زور سے نہیں کہ انسان اپنی آواز کنٹرول نہ کر سکے، ایسے ہنسنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، بلکہ روکا ہے کہ اس طرح کے ہنسنے سے دل مردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسنے کا سبب پوچھا، آپ نے فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی، اسی وقت جب آپ نے دیکھا کہ بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک بڑی پیاری سورت لے کر آئے۔ کیا ہے اس سورت میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر دینے کا وعدہ کیا، حوض کوثر۔ علماء لکھتے ہیں، امام بخاری مسلم وغیرہ نے حوض کوثر کی تشریح کی کہ حوض کوثر کا ایک مطلب تو خیر کثیر، یعنی بہت ساری بھلائی، جتنی بھی بھلائی ہے، جن جن چیزوں پر بھلائی کا اطلاق ہوتا ہے وہ تمام چیزیں حوض کوثر میں شامل ہیں۔ اور ایک حوض کوثر کا مطلب جس کو ہم بارہا علماء سے سنتے ہیں کہ کل انسان جب میدان محشر میں جائے گا تو وہاں حوض کوثر قائم ہوں گی اور جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلاتے ہوں گے، یہ ایک حوض کوثر۔ حضرت انس وغیرہ نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ یہی معنی زیادہ مناسب ہے خیر کثیر کا، اس لیے کہ خیر کثیر میں حوض کوثر بھی شامل ہے، اس لیے کہ وہ بھی فائدہ مند ہے، امت کے لیے نافع ہے۔ تو جتنی نفع کی چیزیں ہیں وہ سب حوض کوثر میں شامل ہے، تو اس میں حوض کوثر بھی شامل ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک ہے نہر کوثر اور ایک ہے حوض کوثر، دونوں میں فرق ہے۔ نہر کوثر یہ تو جنت میں ہے اور حوض کوثر یہ میدان محشر میں رہے گی۔ دو جگہیں ہیں، انسان جب قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں جمع ہوں گے، جہاں سب کا حشر ہوگا، یعنی جمع ہونے کا میدان، میدان محشر، جہاں ساری انسانیت جمع ہوگی، یہ ہے میدان محشر۔ اور وہاں پر ہوگی حوض،
علماء لکھتے ہیں آسمان سے 2 پرنالے ہوں گے، 2 پرنالے، اور آسمان سے اس کا تعلق ہوگا، اور ان پرنالوں سے پانی بہتا ہوگا جو حوض کوثر میں جمع ہوتا ہوگا۔ یہ 2 پرنالے کہاں سے ہے؟ کیونکہ یہ 2 پرنالے جنت میں جو نہر کوثر ہے وہاں سے آتے ہیں، تو جنت کی نہر سے یہ پانی 2 پرنالوں سے آتا ہوگا اور حوض میں گرتا ہوگا، اور یہ حوض کوثر ہے جو میدان محشر میں ہوگی، جہاں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلاتے ہوں گے۔ علماء لکھتے ہیں اس حوض پر پانی پینے کے اتنے برتن ہوں گے جیسے آسمان میں ستارے۔ اگر آسمان کے ستاروں کو کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، بے شمار ستارے۔ علماء لکھتے ہیں جس طرح بے شمار ستارے آسمان میں ہیں، اسی طرح بے شمار برتن پانی پینے کے حوض پر ہوں گے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلاتے ہوں گے۔ اس کی ایک مثال دیتا چلوں، ہم لوگ اجتماع میں جاتے ہیں، جو بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، ضلع واری ہوتے ہیں بڑے اجتماع، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین سڑک جہاں سے پنڈال میں انٹری ہوتی ہے، مین سڑک، کہ وہ سڑک ختم ہوئی اب پنڈال میں جانا، تو پنڈال میں جانے سے پہلے اسی مین سڑک پر آپ نے دیکھا ہوگا پانی کی پرت بنی رہتی ہے، جہاں ہمارے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں ماشاءاللہ خدمت کرنے والے حضرات، اور آنے والے مہمانوں کو پانی پلاتے ہیں، بھائی پانی پیو، بھائی پانی پیو۔ اور اب تو اللہ کا احسان ہے کہ پانی کے ساتھ شربت کا بھی نظم ہوتا ہے کہ پہلے پانی پلائیں گے پھر شربت پلاتے ہیں۔ اب اطمینان سے پنڈال میں جاؤ اور بیان سنو، یہ ایک نظم ہوتا ہے اجتماع گاہ میں۔ کہتے ٹھیک اسی طرح جب انسان قبروں سے اٹھیں گے تو جو جنت میں جانے والے بخشے بخشائے حضرات، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ اللہ ہم سب کے ساتھ یہی فضل کا معاملہ فرمائے کہ جب قبر سے اٹھے تو ہماری مغفرت ہو چکی ہے، ورنہ علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کا میدان جب قائم ہوگا حال یہ ہوگا لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور قبروں سے اٹھنے کے بعد جب میدان محشر کی طرف چلتے ہوں گے تو سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اس روز جس شخص کا نوشتہ اس کا دفتر جس میں اس کی نیکیاں اس کی برائیوں کا تذکرہ ہوگا، نامہ اعمال، اس روز جس کو سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کو اس کا دفتر نیکیوں کا یا برائیوں کا سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، علماء لکھتے ہیں وہ بہت خوش ہوگا، وہ چلاتا ہوگا لوگوں آؤ، ہاں اقرؤوا کتابیہ، کہ لوگوں یہ میرا دفتر ہے پڑھو۔ کیا مطلب کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اب کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اب کیا ہے کہ بس اب تو بخشائے سیدھے جنت میں جانا۔ ابھی یہ جا رہے میدان محشر میں، وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پئیں گے۔ کہتے ہیں حوض کوثر کی تاثیر کیا؟ کیونکہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کا جام پلایا، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، اس لیے کہ وہ میدان جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، ایک دن، اتنا لمبا دن۔ اب ظاہر بات ہے ہم لوگوں نے صبح 5 بجے سے پانی بند کیا اور ابھی 6 بجنے آئے، 13 گھنٹہ ہوئے، لیکن ہم جانتے ہیں ہمارا پوزیشن کیا ہے۔ اس وقت اس مجمع میں کسی کو زیادہ چھیڑ نہیں سکتے، کیونکہ صبح سے پانی بند، کھانا بند، سب بیچارے مروں کے ماروں اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کیا کروں، پیاس بھی لگی ہے، بھوک بھی ستا رہی ہے،
بیڑی والے کی بیڑی بنے، سگریٹ بنے، تمباکو والے کا وہ بن، ویمن والے کا وہ بن، سب بن۔ اب اس بن میں کوئی چالو کرنے کی کوشش کرے تو اس کی عادت ہے۔ یہ مختصر سا وقت، یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا وقت جو اللہ نے ہم پر رکھا ہے تاکہ انسان کو احساس ہو کہ چند گھنٹے بغیر کھائے بغیر پیے نکالنا کتنا دشوار ہے، تو ذرا اس دن کی ہولناکی اور سختی کو سوچو کہ جہاں دن اتنا لمبا ہوگا وہاں کیا عالم ہوگا انسان۔ کہتے ہیں خوش نصیب وہ بندے جنہیں حوض کوثر سے جام مل جائے، تب تک پیاس نہیں لگے گی تو کہ جنت میں جانے تک کوئی پیاس نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ قبروں سے اٹھیں گے جنہیں ان کا دفتر الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، بعضوں کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہارا جنت میں داخلہ نہیں ہے، رب تم سے ناراض ہے، اس لیے تمہیں الٹے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں اس حوض کوثر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے جنہیں فرشتے دھکے دیتے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سوچو ذرا کیا حال ہوگا اس میدان میں جب کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں، نہ وہاں کوئی ماموں پوچھے گا، نہ خالو پوچھے گا، نہ ابا، نہ امی، نہ بیٹا، نہ بیٹی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ایسا میدان ہے کہ حقیقی ماں اپنے بیٹے کو دھکا مار دے گی اور یوں کہتے ہوگی اے بیٹا تیرا میرا جو معاملہ تھا وہ دنیا کا تھا، وہ دنیا کا مسئلہ ختم ہوا، آج مجھے میری فکر ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ اس میدان میں سوچو ذرا کہ جب یہ لوگ جائیں گے اور دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے ان کو دھکا دیا جائے گا تو پیچھے ہٹو۔ کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلتی ہوگی۔ میں نے ابھی سارنگ جامع مہاراشٹر میں کہا تھا کہ اے لوگوں یہ جو ہماری غفلت والی زندگی ہے کہ نہ کوئی سنتوں کا اہتمام، نہ کوئی اللہ کے حکموں کا اہتمام، ذرا سوچو کہ یہ آنکھ بند ہونے کے بعد سب سے پہلے ہمیں یہ چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا ہے، سب سے پہلے، اس لیے کہ وہی ہمارے سفارشی ہے، وہی شافی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ساری امتیں جو میدان محشر میں ہوگی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر نہیں جھکائیں گے اور اللہ نہیں فرمائیں گے ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، کیا مانگتے ہو مانگو، کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا لمبا چلتا کر رہے ہو۔ علماء لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے اور امتوں کے لیے سفارش کریں گے تب جا کے اللہ حساب کتاب شروع کریں گے۔ ابھی جنت جہنم کا مسئلہ تو بعد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر حساب شروع ہوگا۔ اور علماء نے حساب کی تفصیل میں لکھا، اللہ ہم خطا کاروں پر فضل فرما دے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اس مالک نے اس میدان میں کھڑا کر دیا اور صرف اتنا پوچھ لیا، اے میرے بندے دنیا میں میں نے تجھے پانی کی جو نعمت دی تھی، ساری زندگی تو نے جو پانی استعمال کیا اس کا حساب نہیں مانگتا، بس ایک گھونٹ پانی جو میں نے تجھے پلایا ہے اس کا حساب دے کہ ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد کیا تو نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ علماء لکھتے ہیں ایک گھونٹ پانی کا حساب ہم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے کہ پوری زندگی ہم بالٹیوں کی بالٹیاں پانی استعمال کرتے ہیں، نل کھول کے بیٹھتے ہیں پوری زندگی، اور یہ تو ایک نعمت کا حال ہے صرف پانی کا۔ اس کے علاوہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ بے شمار نعمتیں اس مالک نے ہم کو دی ہے، ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ نہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ
اس میدان میں علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب صاحب کے سامنے یہ چہرہ لے کر جانا، اپنی مسلمانی ظاہر کرنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا امتی ہوں۔ اب امتی سوچے کہ کس چہرے کے ساتھ وہ جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانیں گے اور اس کی سفارش کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دھکے دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صاحب میں فرمائیں گے اے فرشتوں کیوں دھکے دیتے ہو، انہیں رہنے دو۔ فرشتے عرض کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک آپ دنیا میں زندہ رہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، کہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، یہ تو منافق تھے، نفاق رکھنے والے، آپ کی سنتوں کو چھوڑنے والے اور آپ کی سنتوں کو مٹانے کے لیے دوسری نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے تھے اور اسی کو شریعت اور سنت ظاہر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صاحب ہم چہرہ پھیر لیں گے، ایسے لوگوں سے ناراضگی ظاہر کریں گے کہ دھکے دیں گے۔ علماء لکھتے ہیں ان دھکا دیے جانے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کفر و شرک کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی شامل ہیں، ان کو بھی دھکا دیا جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں یہ میدان محشر جس میں یہ حوض قائم ہوگی، حوض کوثر، وہیں پر جہنم کو لایا جائے گا میدان محشر میں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جہنم کا ایک منہ ہوگا، جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے، جہنم کا بڑا منہ ہوگا۔ جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس جہنم کو 70,000 لگاموں میں جگڑا ہوگا، 70,000 لگامیں یعنی جنزیریں لوہے کی، اس میں اس جہنم کو جکڑا ہوگا یعنی پکڑا ہوگا۔ جیسے ہم لوگ کبھی قربانی کے موقع پر کوئی صاحب بہت بڑا کترا لے آئے، بہت بڑا کترا یعنی پاڑا، اردو میں کترا بولتے ہیں، بہت بڑا کترا لے آئے، یہ ایسے کترے جس سے یوپی میں کھیتی کی جاتی ہے، وہاں بیل کے جگہ کترے کو جوڑتے ہیں، ایسا بڑا کترا، مضبوط کترا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کو گرانے کا موقع آتا تو آگے سے بھی باندھتے، پیچھے سے بھی باندھتے، اور کئی لوگ رسا لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ کہیں کود نہ جائے، کہیں رسی نہ توڑ دیں۔ یہ تو ایک مثال ہے چھوٹے سے جانور کو قابو کرنے کی۔ اب آپ سوچیں کہ وہ جہنم جسے 70,000 لگاموں سے کنٹرول کیا جائے گا، وہ جہنم کتنا چیختی ہوگی، اس میں کتنی طاقت ہوگی۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو جانور گراتے ہیں تو ایک رسے کو ایک طرف سے ایک آدمی پکڑ لیں، زیادہ سے زیادہ 2 پکڑ لیں، اس جہنم کو ہر لگام پر 70,000 فرشتے متعین ہوں گے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے ایک لگام پر، اور ایسی 70,000 لگامیں ہوگی مضبوط لوہے کی بنی ہوئی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے۔ آپ ذرا اس وقت سائنس نے یہ جو ہمیں کمپیوٹر دیا ہے اگر اس سے حساب جوڑنے کے لیے دکھائے تو حساب کرنا مشکل ہو جائے کہ 70,000 لگامیں اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے، پتہ نہیں اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے ہو جائیں۔ اتنے سارے فرشتے جہنم کو جکڑ کے پکڑ کے لائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں اس جہنم کی چیخ و پکار ہوگی، اس کی آواز ہوگی جیسے شیر جنگل میں جب بھوکا ہوتا ہے تو باڑ مارتا ہے، اس کا چیخنا ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس کی چیخ سے جنگل کے جانور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیر بھوکا ہوا ہے، یہ مارے بھوک کے چنگار رہا۔ کہتے جہنم کی چیخ ہوگی، پکار ہوگی، وہ جہنم چیختی ہوئی آئے گی میدان میں اور رب العالمین سے سوال کرے گی اے مالک کہاں ہے جہنمی، کہاں ہے جہنمی، تاکہ میں انہیں اپنے اندر لے لوں۔ تو علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا کہ پنا لوگ جہنمی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں جیسے مرغی
زمین پر پڑا دانا چگ لیتی ہے، کہتے ہیں وہ جہنم فوراً اس انسان کو اپنے اندر لے لے گی، اس انسان کو پورا اپنے اندر لے لے گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائے گا سخت پیاس لگے گی، جب عذاب دیا جائے گا جہنم میں سخت پیاس لگے گی، اور اس پیاس کے عالم میں جب وہ پانی 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 کے لیے چکھے گا تو علماء لکھتے ہیں جہنم کا ایک فرشتہ پانی کا گلاس لے کر آئے گا۔ وہ پانی کیا ہوگا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا پیپ، جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا پیپ اور خون اس گلاس میں ہوگا۔ آپ ذرا سوچیں، دنیا میں ہماری انگلی پر پھنسی ہو جائے، پھوڑا ہو جائے، اس میں تھوڑا سا پیپ ہو، پاک ہو، تو اس کا دیکھنا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو ہم پانی سے صاف کر لیتے ہیں، اس کی ہمیں بدبو محسوس ہوتی ہے، گن آتی ہے، ایک قسم کی طبیعت پر بوجھ آتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا کہ جہنم میں جب جہنمی پانی پانی کرے گا تو وہ فرشتہ گلاس لے کر آئے گا، اور وہ گلاس جب ہاتھ میں پیش کرے گا، علماء لکھتے ہیں اس میں پانی نہیں ہوگا بلکہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ ہوگا جو اس گلاس میں بڑا ہوگا۔ لیکن علماء لکھتے ہیں اس بندے کو اتنی پیاس ہوگی، اتنی پیاس ہوگی کہ وہ اس کو بھی پی جائے گا، اس کو بھی پی جائے گا۔ سوچو ذرا، اور جب پیے گا تو علماء لکھتے ہیں اسے صبر نہیں ہوگا، اسے تسلی نہیں ہوگی۔ ہم صبح سے پیاسے ہیں، الحمدللہ ابھی وقت ہوا 2-3 گھونٹ پانی پی لیے، صبر ہو جاتا، کوئی ٹینشن نہیں، میں مغرب کو جب پڑھ لیں گے، بعد میں کریں گے آگے کا کام، تسلی ہو جاتی، صبر ہو جاتا۔ کہتے ہیں جہنمی پورا گلاس پی جائے گا، اسے صبر نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں کہ وہ خون اور پیپ اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، کھولتا ہوگا، جیسے پیے گا اس کے پیٹ کی جتنی آنتیں ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کے راستے سے نکل جائیں گے۔ یہ اس میدان محشر میں جہنم کا یہ منظر علماء نے بیان کیا ہے، اور اسی میدان محشر میں یہ حوض کوثر کا تذکرہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے سر اٹھایا اور پھر فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک سورت مجھ پر نازل کی ہے جس میں حوض کوثر کا تذکرہ ہے، اور بھی جو دوسری باتیں ہیں حوض کوثر کے متعلق۔ علماء لکھتے ہیں حوض کوثر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اللہ تعالیٰ یہ حوض کوثر اور نہر کوثر دونوں کا پانی ہم سب کو میسر فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ابھی سے اس کے لیے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور اعمال بد کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد جو آگے کی باتیں ہیں کہ اس سورت کا شان نزول، کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی۔ اصل میں دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تانا دیا تھا، اس کے بدلے میں یہ پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو مضامین ہے آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم تو کمزور بندے ہیں، عاجز مسکین بندے ہیں،
اے اللہ دنیا میں ہمارے پیروں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو ہماری چیخ نکل جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے مالک جہنم کا عذاب ہم کیسے برداشت کر سکیں گے، جہنم کی آگ میں ہم کیسے رہ سکیں گے؟ اے مالک تجھ سے التجا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، اپو درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما لے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تیری یاد میں آ کر بیٹھے ہیں، تیری محبت میں آ کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جس حوض کوثر کا وعدہ کیا ہے، اے اللہ اس حوض کوثر کا جام ہمیں اللہ کے نبی صاحب کے ہاتھوں میسر فرما، نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونا آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، جہنم اور قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ 4 روزہ جو قیام ہے آج سے اللہ شروع ہو چکا ہے، اے اللہ آپ ہی پوری امداد فرمائیں، مدد فرمائیں۔ اے اللہ آپ ہی اس کو آسان بھی فرمائیں، اور اے اللہ اس 4 روزہ قیام کو اور اس میں جتنے بھی مجلسیں ہونے والی ہیں تمام مجالس کو اے اللہ پوری بستی کے لیے، پوری امت، پورے شہر کے لیے نافع بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، اور رحمتوں، برکتوں، عافیت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب